ناظرین، آج میں کچھ ایسی باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی اور دل دھڑکنے لگے گا، اور اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایسی رات جس کی حقیقت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، ایک ایسی رات جسے چھوڑ دینا بدقسمتی ہو، ایک ایسی رات جس کی برکت خود اللہ کے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ تقدیر کے لکھے جانے کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ جی ہاں، وہ کون سی رات ہے؟ وہ ہے شب برات۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ 15 شبان شب برات کو اللہ کی یہ لاڈلی صورت پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبوب صورت سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ شبان کا مہینہ ہے۔ جو بندہ بھی 15 شبان شب برات کو اللہ کی لاڈلی صورت پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتے ہیں کہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جسے اللہ رب العزت اپنا دوست بنا لے تو پھر پوری دنیا اکٹھی ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ماہ شبان کا مہینہ ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے 15 شبان شب برات کو جو بھی پڑھ لے گا، اللہ رب الکریم پورے سال کی رحمتیں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ صورت اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پوری سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کریں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشوا دیتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں خوب صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبحان المعظم کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ آپ شبان کے مہینے کو رمضان کے مہینے سے ملا دیتے تھے۔ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے تو ماہ شبان کے 15 شبان شب برات کو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اس مہینے کی قدر کر لو، احترام کر لو۔ یہ دن برکت والا ہے، عظمت والا ہے، قبولیت والی گھڑیاں رکھتا ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج اگر آپ نے ماہ شبان المعظم کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین پورے سال کی دولت، پورے سال کا رزق آپ کے نصیب میں، آپ کی قسمت میں لکھ دے گا، پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو 15 شبان شب برات کو چند منٹ نکال کر ماہ شبان المعظم کا یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور اس مہینے کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ 15 شبان شب برات کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ مہینہ بڑا خوبصورت مہینہ ہے، بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی کرنا چاہے تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے۔ ماہ شبان المعظم نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب
جیسی وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے شب برات کی وہ قبولیت کی کڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 شعبان شب برات سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ اس رات ایک سورت پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو 15 شعبان شب برات کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، عمان سے ہیں، جاپان سے ہیں، مسقط سے ہیں، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی 15 شعبان شب برات آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ چاہے رات کے 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے بھی بج جائیں، تب بھی آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے، اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن آپ نے آج کا وظیفہ پڑھنا ضرور ہے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آپ تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب الکریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب الکریم سے جو بھی مانگنا چاہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل کر مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب الکریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں 15 شعبان شب بارات کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ 15 شعبان شب بارات کی پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیم پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دستی ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کے دھکے کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، اس کی نیت کریں، اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بس اب یوں محسوس کریں جسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ آپ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، یہ نام اللہ کا ایک نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی سے، غربت کے فکر و فاقے سے، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا نام یا قہار پڑھنا ہے۔ یا قہار اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی بندشوں کو، نظر بد کو
حسد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اکثر جن کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، جن کو نوکریاں نہیں ملتی، نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی ہو رہی ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے، آپ کے رزق میں بندش لگاتا ہے، آپ کو محتاج کر دیتا ہے، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے۔ آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مار رہا، آج کا دشمن ہماری اولادوں کو نشوں پہ لگاتا ہے، اور نشہ ہماری پوری نسل کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ تو بہتر کیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں محتاط رہنا ہے۔ اس لیے آج آپ نے یا کہارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا کہارو ایک بار ہوگا، یا کہارو 2 بار ہوگا، یا کہارو 3 بار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ یا کہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھ لیں، اور آپ دانوں پر پڑھ لیں یا تسبیح پر پڑھ لیں۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ اور جب کوئی بندہ یہاں کہارو پڑھتا ہے تو مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، نظر بد میں، حسد سے چھڑانے کے لیے تو آپ کے قریب فرشتہ غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے، جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب آپ 11 بار یا کہارو پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے میرے رب۔ جب آپ اللہ پاک کو اللہ پاک کی صفت سے پکاریں گے، جب اللہ پاک کو یا ربی نا سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا، نصیب کو اجاگر فرمائے گا۔ آپ نے یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیں۔ یا ربینا 1 بار ہو گیا، یا ربینا 2 بار ہو گیا، یا ربینا 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا ربینا کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے یہ نام سب سے بہترین ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظائف پڑھنا ہے، یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت کا ہے۔ یہ صورت اللہ پاک کی لاڈلی صورت ہے، اللہ کی پیاری صورت ہے، جسے صورت کوثر کہا جاتا ہے۔ آپ نماز میں صورت کوثر کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے ہیں۔ اسے دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ جو مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فقر و فاقہ ختم نہیں ہوتا، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آپ آج ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے کر دیکھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا کہارو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا ربینا پڑھا، اب تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اب خزانہ لوٹنے کا وقت ہے، اور سورۃ الکوثر وہ خاص صورت ہے جو ہمیں کثرتیں عطا کرتی ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر وان شانئک وہو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آج کا آخری اور چوتھا وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے اللہ پاک کے 2 بہت ہی خاص نام پڑھنے ہیں، جو کہ رزق کے حوالے سے ارجنٹ پیس آف ورک کے طور پر کام کرتی ہیں۔ سب سے بہترین نام ہے، اور یہ نام ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ ان ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اسے فرشتوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب اللہ رب الکریم کو یا حیو یا قیوم سے پکارا جائے تو اللہ پاک آپ کی ہر بات، آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جب یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اور جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے
اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اور اپنی پریشانیاں بتانی ہیں۔ آپ کو جو بھی رزق کی تنگی دستی ہے یا آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائیں گے کہ پورا سال آپ کے پاس ڈھیروں دولت رہے گی اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے کہاں سے آ رہی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا